سے لوگوں کو بلایا اور مختلف یعنی رومی اور خود یہودی اور کئی سارے لوگ ان کے دربار میں جمع ہو گئے، جو مترجم تھے اسحاق ابن حنین وغیرہ، بہت سارے مترجمین جمع ہوئے اور انہوں نے پھر جو ہے یونانیوں کو ان کتابوں کا عربی میں ترجمہ کرنا شروع کیا، اور عربی میں یہ کتابیں ترجمہ ہوئیں جو مختلف علوم و فنون کی تھیں، فلاسفی کی تھیں، منطق کی تھیں، تاریخ کی تھیں، لسانیات کی تھیں اور طب کی تھیں۔ تو یہ کتابیں جو ہے اب مسلمانوں میں جو بڑے بڑے فلاسفر اطباء پیدا ہوئے، ان میں مثلاً جابر بن حیان ہے جو الکیمیا یا بابائے کیمیا جس کو کہا جاتا ہے، گیبر کے نام سے وہ مغرب میں مشہور ہے۔ اسی طرح عرب فلاسفر الکندی ہے، بہت بڑا ریاضی داں ابو زکریا الرازی ہے، اور بہت بڑا مسلمان فقیہ جس کو قرآن پر، حدیث پر اور فقہ پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی، فقہ مالکی کا بہت بڑا امام ابن رشد، وہ ارسطو کے فلسفے کا بھی بہت بڑا امام تھا، ارسطو کے فلسفے کا شارح تھا۔ انہوں نے ان کی کتابوں کی تشریح کی۔ اسی طرح سے بعد میں پھر بالکل جب مسلمان زوال کے دور میں پہنچ چکے تھے، اس وقت ابن خلدون پیدا ہوئے۔ یہ اجتماعیات کے امام تھے، بانی تھے بلکہ علم الاجتماع کے، جس کو آج ہم سوشیالوجی کہتے ہیں، یا سوشیالوجی کی مختلف جو شاخیں ہیں ان سب پہ کام کیا ہے ابن خلدون نے۔ تاریخ کا جو علم ہے، تاریخ کو پرکھنے کے جو پرنسپلس ہیں، جو اصول ہیں، وہ ابن خلدون نے ایجاد کیے، لکھے، وضع کیا ان کو، پھر ان کے ذریعے سے وہ پہلے بہت بڑا مسلمان سائنس طبیب جس نے طب و جراحت کے بہت سے آلات ایجاد کیے۔ آج بھی جراحت کے لیے ان کے بنائے ہوئے آلات کی روشنی میں نئے آلات بنائے گئے ہیں۔ اس کا نام ابوالقاسم الزہراوی ہے۔ بہت سارے، تقریباً کہا جاتا کہ 200 آلات انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ اسی طرح سے ابن شاطر ایک بڑا سائنسداں ہے، عبدالرحمن الخازنی یہ ایک اور بڑا سائنسداں ہے، اور یہ جو آنکھ اور اس کے علوم ہیں، اس سے متعلق امراض العین کے جو علوم ہیں، کتاب البصائر بھی لکھی گئی اور اس کو لکھنے والے بھی مسلمان ہی تھے۔ اسی طرح سے ابن سینا بہت بڑا نام ہے فلسفے کا، اور بہت بڑا نام ہے اسی طرح سے علم طب کا، یونانی طب کا کہ شیخ الرئیس ان کو کہا جاتا ہے۔ اور بھی یہ تو میں نے چند نام لیے ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو علوم و فنون کی دنیا میں سامنے آئے ہیں۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے یونانیوں کی میراث سے علمی کو لیا، اس میراث علمی کی تشریحات کی، اس پہ اضافے کیے، اس میراث علمی میں جو بہت ساری غلطیاں پائی جاتی تھیں اس کو انہوں نے ٹھیک کیا۔ ایک بڑی چیز یہ ہوئی کہ یونانیوں کے جو علوم تھے ان میں مشاہدے کا حصہ بڑا کم تھا، اس میں زیادہ تر نظریات پر فوکس کیا جاتا تھا۔ نظریات سے آگے بڑھ کر کے ان کو، یعنی وہ تھیوری بیسڈ تھے، اس میں بہت زیادہ پریکٹیکلٹی نہیں تھی، بہت زیادہ مشاہدے پر توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے اس سلسلے میں جو کیا وہ یہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے کہ انہوں نے انڈکشن یعنی علم استقراء اور اسی طرح سے ڈیڈکشن علم استخراج، ان دونوں کے ذریعے سے، علم کی ان دونوں شاخوں یا ذریعوں واسطوں کے ذریعے سے علوم و فنون میں بے پناہ ترقیاں لائیں، بے پناہ تبدیلیاں انہوں نے کی۔ پہلے جو علم ایک چھوٹا یعنی وہ اپنی طفولیت کے زمانے میں تھا، ان حضرات نے مسلمان فلاسفرز، اطباء اور سائنسدانوں نے اپنی کاوشوں سے، اپنی محنتوں سے، اپنے جو انہوں نے آلات ایجاد کیے تھے، جو جدولیں ایجاد کی تھیں، جو اسطرلاب ایجاد کی تھیں، جو اور چیزیں انہوں نے نکالی تھیں، جو زیج یا زائچے انہوں نے نکالے تھے، جو قلعیں یا مشینیں انہوں نے ایجاد کی تھیں، جو آلات انہوں نے بنائے تھے ٹیکنیکل، ان سب کے ذریعے سے یونانیوں کے علوم کو کہیں سے کہیں انہوں نے پہنچا دیا۔ مسلم ممالک میں، مسلمانوں کے بڑے شہروں میں
بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس اس زمانے میں کھلے، اور مسلمانوں نے مختلف یعنی اپنے شہروں میں بیمارستانات یا ہاسپٹل یا شفا خانے قائم کیے، اور ان شفا خانوں میں جو آج بہت ساری نئی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں ان کا استعمال مسلمانوں نے کیا، اور وہی جو ہے انہی سے منقول ہو کر کے آج کے دور میں بھی ان ٹیکنیکس کو، ان تقنیات کو، ان آلات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں علوم کے امام بنے، یہ ایک فیکٹ ہے، اور خود مغرب کے بہت سے لوگ، مغرب کے سائنسداں، مغرب کے ہسٹورینس اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اس پر انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ ایک سوال یہ تھا کہ موجودہ سائنس اور تہذیب کے ارتقاء میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ یہ جو تیسرے سوال کے جواب میں، یعنی مسلمان دنیا میں علوم کے امام کیسے بنے، اس کے جواب میں جو کچھ میں نے عرض کیا، کافی کچھ اس چوتھے سوال کے جواب میں بھی وہ باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے یونانیوں کے علوم کو ترجمہ کر لیا اپنی عربی زبان میں، پھر ان میں ترقی کی، اس کو مزید آگے بڑھایا، تو یہ وہ دور تھا جب مسلمان سیاسی طور پر بھی ایک یعنی ان کا عروج تھا، وہ ایک دنیا میں پولیٹیکل امپاور تھے، اور ان کا امپائر پوری دنیا میں قائم تھا۔ پھر اس طرح سے صدیوں کا زمانہ گزرا، اور ان علوم میں مسلمان اضافے ہی کرتے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد یعنی یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں فکری طور پر، علمی طور پر روبہ زوال ہوئے، زوال پذیر ہوتے چلے گئے، اور جو مغرب کی قومیں ہیں انہوں نے ان پر، خاص طور پر عیسائیوں نے، مسیحیوں نے مختلف ملکوں میں مسلمانوں سے سلطنتیں چھیننا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر اندلس مسلمانوں کے ہاتھ سے انہوں نے لے لیا، مثال کے طور پر سسلی یا جزیرہ صقلیہ، یہ مسلمانوں سے انہوں نے لے لیا۔ صقلی یا سسلی جو ہے یہ وہ جزیرہ ہے جس میں عرب تہذیب بہت آگے بڑھی، بڑے بڑے جغرافیہ داں یہاں پیدا ہوئے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نئی دنیا یا امریکہ کا پتہ بہت پہلے لگا لیا تھا۔ چنانچہ انہی جغرافیہ دانوں، مثلاً الادریسی جو ایک بہت بڑا جغرافیہ دان ہے، اسی طرح مسلمانوں میں بہت بڑے خریدہ دان پیدا ہوئے جنہوں نے پوری دنیا کا نقشہ مرتب کیا۔ انہی جو سسلی کے نئے عیسائی حکمراں تھے، انہوں نے ان مسلمانوں کی سرپرستی جاری رکھی، مسلمان علماء کی، اور اپنے درباروں میں ان کو سہولیات دیں، اور ان کی جو چیزیں تھیں ان کو آگے بڑھایا، اور ان چیزوں کو، عربی سے ان چیزوں کو اب ایک دوسری تحریک شروع ہوئی۔ پہلے جو تحریک تھی وہ یہ تھی کہ گریک سے عربی زبان میں یہ چیزیں، یہ علوم و فنون مسلمانوں کے دور اقتدار میں منتقل ہوئے۔ اب جب مسلمانوں کا سیاسی زوال شروع ہوا، عسکری زوال شروع ہوا، اور عیسائیوں نے آگے بڑھ کر کے اپنے بہت سارے ممالک کو مسلمانوں سے واپس لینا شروع کیا، تو اب یہ تحریک جو ہے ریورس میں چلی گئی، اور اس میں یہ ہوا کہ عربی میں جو علوم و فنون تھے اب وہ لیٹن میں، فرینچ میں، انگریزی میں، اور دوسری یورپ کی زبانوں میں ان کا ترجمہ کرنا شروع کیا گیا۔ تلیتلا ایک بڑا شہر تھا جو اندلس میں تھا، اسپین میں تھا، ٹولیڈو آج اس کو کہتے ہیں، وہاں پہ یہ باقاعدہ تحریک وجود پذیر ہوئی، اور مسلمانوں سے جو بھی لائبریریاں، جو بھی علاقے، جو بھی شہر ان کے ہاتھ سے نکلتے گئے، اور ان پہ عیسائیوں نے قبضہ کیا، انہوں نے اپنے مطلب کی چیزیں، وہ چیزیں جن سے ٹیکنالوجی کو، جن سے زراعت کو، جن سے تجارت کو فروغ حاصل ہوتا ہو، جن سے بحری چیزوں میں مدد ملتی ہو، وہ سب عربوں سے لیں، عربی زبان سے لیں، اور ان کو انہوں نے اپنی زبانوں میں، اپنی یورپ کی زبانوں میں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک نئی تہذیب، ایک نئی تحریک شروع ہوئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں پھر مغرب کے لوگوں میں بڑی خود اعتمادی پیدا ہوئی، اور ان کے ہاں
رناساں کی تحریک شروع ہوئی، ان کے یہاں ریفارمیشن یعنی مذہب کے اندر اصلاح کی تحریک شروع ہوئی، اور پھر وہاں چرچ میں اور سائنس میں یعنی مذہب اور سائنس میں ایک بڑا تصادم پیش آیا۔ وہ ایک الگ ہی ایک کہانی ہے، بڑی طویل داستان ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہم جس مرحلے میں آج کی تہذیب کو، آج کی ٹیکنالوجی کو، آج کی سائنس کو پاتے ہیں، یہ سائنس وجود میں نہیں آ سکتی تھی، یہ ٹیکنالوجی وجود میں نہیں آ سکتی تھی، یہ نئی تہذیب یا نئی تمدن قائم نہیں ہو سکتا تھا اگر ان کو یونانیوں کے علوم و فنون اور ان کے ترقی یافتہ یا ان کے پروان چڑھائے ہوئے ان کے پرنسپلس اور ان کے اصول عربوں کے ذریعے سے نہ ملتے۔ تو عربوں نے اس طرح سے ایک وسط کا، ایک رابطے کا کام کیا ہے۔ قدیم یونان اور موجودہ مغرب، ان دونوں کے درمیان جو پل کا کام کیا ہے وہ عربوں نے کیا ہے۔ ہندوستان سے 0 عرب لے گئے، انہوں نے اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا اور ان اعداد کو اور ان 0 کے ساتھ ان سارے اعداد کو مغرب کو پہنچایا۔ چنانچہ آج بھی یہ جو یعنی جو نمبر ہوتے ہیں، نمبرز جو ہوتے ہیں ABC 1 2 3 4 اور 1 2 3 جس کو ہم آج کہتے ہیں، اور پوری سائنس، آج کی جو سائنس ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، آج کی جو نیچرل سائنسز ہیں، ان کی بنیاد یہی ریاضی ہے۔ تو یہ جو ہے پوری کی پوری وہ انہی اعداد پہ کھڑی ہے جو عربوں کے ذریعے سے مغرب کو ملے۔ تو مغرب کے لوگ آج بھی ان اعداد کو آج بھی عربک نیومرک کہتے ہیں، عربک اعداد کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے موجودہ جو تہذیب ہے، موجودہ جو سائنس ہے اور جو تمدن ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو ہے بڑی حد تک مرہون منت ہے عربوں کی کاوشوں کی، عربوں کی ترجمہ نگاری کی، جس میں عربوں نے صرف ترجمے تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ آگے بڑھ کر کے ان میں بہت ساری اصلاحات کی تھیں، بہت سی ترمیمات کی تھیں، گریکس پر اور یونانیوں پر بہت سی انہوں نے تنقیدیں کی تھیں، اور ان تنقیدی نتائج سے، ان کی اپنی تحقیقات سے مغرب کے لوگوں نے پھر فائدہ اٹھایا۔ ایسا بھی بہت ہوا کہ بہت سی چیزیں عربوں نے ایجاد کی، مسلمان علماء نے ایجاد کی، اور وہ ان کی کتابیں، ان کے ٹیکسٹ، ان کے متن جو ہیں وہ چلے گئے مغرب میں، اور پھر وہ انہوں نے ترجمہ کی اور وہ منسوب ہو گئیں دوسرے مغربی اسکالرس کے، ان کے محققین کے نام سے۔ آج مغرب میں بہت سارے ایسے نام ہمیں ملتے ہیں جو محرف ہو کر ان کی شکل بگڑ گئی اور وہ دوسرے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہم ابن رشد کہتے ہیں، مغرب میں اس کو اویروس کہتے ہیں۔ ہم ابن سینا بولتے ہیں، مغرب میں اس کو ابی سینا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جابر بن حیاد ہے جو کیمسٹری یا کیمیا کا بہت بڑا نام ہے، اس کو وہاں پہ مغرب میں گیبر کہا جاتا ہے، اور بہت سارے اسی طرح سے مسلم اسکالرس ہیں، ان کی تحقیقات ہیں، ان کی ایجادات ہیں جو دوسرے ناموں سے منسوب ہو گئیں۔ یہ طب کے میدان میں بہت ہوا، یہ جراحت کے میدان میں بہت ہوا، یہاں تک کہ جو فن طیران ہے، یہ جو ہوا بازی کا علم ہے، اس کی طرف بھی مسلمانوں نے سبقت کی تھی، اور اس کے سلسلے میں بھی انہوں نے اپنے نتائج پیش کیے تھے، کاوشیں کی تھیں، لیکن وہ کھاتے میں چلی گئیں مغربی علماء اور ان کے اسکالرس کے نام پر۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جس قوم کو سیاسی برتری حاصل ہوتی ہے، اسی کو تہذیبی برتری بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کی زبانیں، اس کی تہذیب، اس کا تمدن، اس کی سائنس، اس کی ٹیکنالوجی وہ سر پہ چڑھ کے بولتی ہے، اور وہ جن چیزوں کو اپنے نام سے موسوم کر دے، پھر دنیا اسی کے نام سے اس کو جاننے لگتی ہے۔ ایسا ہر زمانے میں ہوتا ہے، اور ایسا آج کے زمانے میں بھی، آج کی تہذیب میں بھی ہوا ہے۔ لیکن ہمارے کہنے کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ مغرب کے جو لوگ ہیں، یا مغرب کے جو علماء ہیں، مغرب کے جو سائنسداں ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کاوشیں نہیں کی، ہرگز نہیں۔ مغرب کے لوگوں نے بڑی کاوشیں کی ہیں، مغرب کے سائنسدانوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی جدوجہد کی ہے، بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ بہت سارے سائنسدانوں کو ان کی تحقیقات کے نتیجے میں چرچ نے زندہ جلا دیا،
بہت سارے سائنسدانوں اور یعنی دانشوروں کو، تحقیق کاروں کو تاعمر جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے زندگی بسر کرنی پڑی، بہت سے لوگوں کو زہر کے پیالے پینے پڑے، لیکن انہوں نے جو تجربات کیے، انہوں نے جو ریسرچ کی، جو تحقیق کی، اس کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارے سامنے مغرب کی تہذیب ہے، جو پوری دنیا پہ پورے 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 عالم پر آج یعنی قائم بھی ہو چکی ہے، غالب بھی ہو چکی ہے، اور اس کا لوہا ہر طرف مانا جا رہا ہے۔ آج کی غالب تہذیب مغربی تہذیب ہے۔ آج جس چیز کو مغربی تہذیب سونا کہہ دے، اسی کو ساری دنیا سونا کہنے لگتی ہے۔ آج جس چیز کو وہ نکار دے، اس کو ساری دنیا نکارنے لگتی ہے۔ تو ہمارے سامنے آج کا یہ منظرنامہ ہے۔ اس سے قبل بھی جو تہذیبیں عروج کو پہنچی ہیں، ان کے زمانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہوگا، یقیناً ہم ایسا کہہ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس طرح سے یعنی بہت اختصار کے ساتھ اس پر ہم نے روشنی ڈالی کہ موجودہ سائنس و تہذیب کے ارتقاء میں مسلمانوں کا یا اسلام کا کیا کردار رہا۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ فراموش رہ گئی، بہت مختصر سا میں اشارہ کرتا چلوں کہ جو مسلمانوں میں علم دین ہے، اس کی داستان بالکل ایک الگ ہی ہے، بڑی زبردست داستان ہے، بڑے کارہائے نمایاں ہمارے اسلاف کے اس میں ہیں۔ تو چونکہ ان علوم و فنون سے جو یعنی ان علوم و فنون کا زیادہ تر تعلق مسلمانوں کی دینی زندگی سے ہے، اور وہ دنیا کے دوسرے لوگوں سے، دنیا کے دوسرے انسانوں سے ان کا تعلق بہت کم ہے۔ اس وجہ سے ہم نے علوم و فنون کے میدان سے مسلمانوں کے علوم دینی کو فی الحال ایسے ہی یعنی اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے اس سے باہر رکھا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم یہ واضح کریں گے اپنے طلباء کے سامنے کہ مسلمانوں نے اپنے جو علوم دینی ہیں، جو قرآن ہے اس کے علوم ہیں، جو حدیث ہے اس کے علوم ہیں، جو تاریخ ہے، جو سیرت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، اور اس کے بعد جو تاریخ ہے ہماری، اور جو دوسرے علوم و فنون ہیں، علوم عالیہ ہیں، ان کے سلسلے میں مسلمان علماء نے، مسلمان دانشوروں نے اور ان کے تلامذہ نے کیا کیا بڑی بڑی قربانیاں دیں، کس طرح سے انہوں نے محنتیں کی، جدوجہد کی، اور لاکھوں کی تعداد میں جو کتابیں اور ان کا سرمایہ، ایک بڑی روایت، ایک بڑی ٹریڈیشن ہمارے سامنے چھوڑی ہے، جس کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم اس کی بھی وضاحت کریں گے۔ آج کی جو صورتحال ہے، یہ بھی ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ آج کی صورتحال علوم و فنون کے تعلق سے بڑی یعنی ناگفتہ بھی ہے۔ دو تین لفظوں میں یوں کہوں کہ آج دنیا کی کسی ٹاپ یونیورسٹی میں کسی مسلمان یونیورسٹی کا نام نہیں آتا۔ آج یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک جتنے ریسرچ پیپر لکھتا ہے پوری مسلم دنیا کے 56-57 آزاد ممالک مل کے اتنا کام نہیں کرتے، اتنے ریسرچ پیپر نہیں لکھتے۔ آج ایک چھوٹا سا مغربی ملک جتنی ادویہ، جتنی سائنسی ایجادات پیٹنٹ کراتا ہے، اتنی پوری مسلم دنیا مل کر نہیں کرا سکتی۔ آج 10-20 سال کے عرصے میں جتنے نوبل پرائز یہودی اور عیسائی حاصل کرتے ہیں، پوری مسلم دنیا مل کر نہیں حاصل کر پاتی۔ یعنی نوبل پرائز کی بات تو الگ ہے، خود شاہ فیصل کے نام سے جو فیصل ایوارڈ مسلمانوں کا اپنا ایوارڈ ہے، اس میں بھی مسلمان جو ایوارڈ حاصل کر سکے ہیں اب تک، وہ عربی زبان میں اسلامی علوم و فنون، اسلامی علوم یعنی دینی علوم کی خدمت میں، اور اسلام کی خدمت کے تعلق سے جو دنیاوی علوم ہیں، سیکولر علوم ہیں، جو انسانی علوم ہیں، ان میں مسلمانوں کا بہت ہی یعنی کم یوگدان یا بہت ہی کم کنٹریبیوشن ہے آج کی تاریخ میں۔ تو یہ بڑی یعنی ایسی سچویشن ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی شرم سی آتی ہے کہ آج مسلمان اتنا پیچھے کیوں ہے۔ دنیا
کہ کوئی قوم تعلیم میں، تعلم میں، لٹریسی ریٹ میں مسلمانوں اتنی پیچھے نہیں ہے جتنے کہ مسلمان ہیں۔ بہت سے مسلمان ممالک جو باقاعدہ ایٹمی پاور بھی ہیں، ان کے ہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 60% ہے، جو خواتین میں لٹریسی ریٹ ہے وہ اور 40% ہے۔ یہ بڑی ناگفتہ بھی بے صورتحال ہے، اور اس سے تقریباً پوری مسلم دنیا جو چار ہے۔ ایک دو ممالک کا اس سے استثناء ہے جہاں لٹریسی ریٹ جو ہے یعنی خواندگی کا ریٹ جو ہے جہاں 80 اور 90 تک جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی پیتھیٹک سچویشن ہے، اس سے مسلمانوں کو نکلنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ تو یہ آج کی صورتحال ہے۔ ہمارے بہت سے طلباء نے آگے یہ سوالات بھی ہم سے کیے کہ خود ہندوستان میں جب ہم اپنی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ہندوستان کی قدیم تاریخ میں نام آتا ہے نالندہ یونیورسٹی کا، یعنی جو یہاں پہ مشرق حکمراں تھے، مختلف ان کے زمانے گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دور میں نالندہ جیسی یونیورسٹی قائم کی۔ بودھوں کی بہت سی یونیورسٹیوں کا اور ان کی خانقاہوں کا نام ملتا ہے جہاں پہ علوم و فنون کا درس ہوتا تھا۔ لیکن مسلمانوں نے کوئی بڑا مدرسہ اپنے 1000 سالہ دور میں جو ہندوستان میں رہا ہے ایسا کیوں نہیں چھوڑا جس کا دنیا میں نام ہو؟ انہوں نے چھوڑا تاج محل، جامع مسجد اور لال قلعہ اور اس طرح کی چیزیں۔ کسی ایک یونیورسٹی کے بنانے میں مسلمانوں نے کوئی بڑا کردار یا مسلم بادشاہوں نے کوئی کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے، ہمارے مسلم نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے۔ یقیناً یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور یہ اس میں کافی حد تک سچائی بھی ہے۔ ان زمانوں میں مدرسے تو قائم ہوئے، ہزاروں مدرسے قائم ہوئے جن کی تاریخ ملتی ہے، لیکن ان مدرسوں میں یہ انسانی علوم و فنون کا رواج نہیں تھا۔ وہاں کی جو تعلیم تھی وہ بڑی محدود تھی، اور جو مختلف یعنی یہ ان سے جو نسلیں پڑھ کے نکلی، ان سے جو لوگ نکلے، ان کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں سے رہا۔ کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا موجد، کوئی ایسا بڑا آدمی ان مدارس نے پیدا نہیں کیا جن کو ہم اس صف میں رکھ سکیں، یعنی جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ آئنسٹائن کی صف میں جس کو رکھا جا سکے، جس کو جو اور نیوٹن جیسے سائنسداں ہوئے ان کی صف میں رکھا جا سکے، یا اور بھی بہت سارے جنہوں نے ایجادات کی ہیں مختلف آج کے زمانوں میں، 20ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں۔ تو ایسی مسلم شخصیات ایجاد کرنے والی، سائنس کو دینے والی، یہ یقیناً ایک بڑی سچائی ہے، اور تلخ سچائی ہے کہ مسلم دنیا نے اس طرح کی شخصیات کو، اس طرح کے سائنسدانوں کو، اس طرح کے ایجاد و اختراع کرنے والے لوگوں کو پیدا نہیں کیا۔ اگر کہیں کچھ اس طرح کے اخاذ ذہن رکھنے والے، نئی اپج رکھنے والے ذہن پیدا بھی ہوئے، تو جو مسلم معاشرے ہیں آج بھی ہیں اور جو تھے اب، یعنی جو 20ویں صدی میں جو تھا، جو 19ویں صدی میں مسلم معاشرہ تھا، جو 19ویں صدی میں، جو 18ویں صدی میں مسلم معاشرہ تھا، اور جو اس سے پہلے کی صدی میں 17ویں صدی میں مسلم معاشرہ تھا، وہ مسلم معاشرے میں کی جو فضا تھی، وہاں کا جو علمی ماحول تھا، ان میں یہ اچھے اذہان، یہ بڑے اذہان پنپ نہیں سکے، ان میں وہ اپنا کوئی ایسا رول ادا نہیں کر سکے، وہ گھٹ کے رہ گئے۔ اور یا پھر یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے جا کر مغرب میں جا کر کے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی یونیورسٹیوں میں، مغربی دانشگاہوں میں بہت سارے مسلم اذہان، بہت سارے مسلم دماغ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، وہ وہاں پہ اپنی خدمات ادا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ممالک میں، مسلم شہروں میں، مسلم دنیا میں، مسلمان معاشروں میں وہ ایسا ماحول نہیں ہے جس کو علم دوست ماحول کہا جا سکے، جس کو ایسا ماحول کہا جا سکے جو مواقع فراہم کرتا ہو، جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہو، جو لوگوں کی ذہنی تربیت کرتا ہو، اور جو لوگوں کو فریلی اور آزادانہ کام کرنے کی اور اپنی تحقیقات کو، اپنے نتائج فکر کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہو، یا ایسا کوئی ماحول پیدا کرتا ہو، یا ان کے لیے مواقع کار فراہم کرتا ہو، ایسا بدقسمتی سے مسلم دنیا میں نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج کی جو صورتحال ہے وہ بڑی پیتھیٹک سی ہے، بڑی قابل رحم حالت میں ہم ہیں پوری دنیا میں۔ تو ہمارے نوجوان
دوستوں کا، نوجوان لڑکوں کا جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جائز سوال ہے، اور اس کا ہمیں ایسا جواب دینا چاہیے جو ان کے ذہنوں کو مطمئن کر سکے۔ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند نکات پر، چند باتوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ کوشش کریں گے کہ یہ ویڈیو کا یہ سلسلہ تھوڑا سا جاری رہے، اور آئندہ بھی اسی موضوع کے تعلق سے ہم کسی ایک پہلو کو لے کر کے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ، تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ کچھ باتیں اپنے دوستوں کے آگے، اپنے ناظرین کے آگے رکھ سکیں، جس سے ہماری جس سے بہت سی باتوں کی عقدہ کشائی ہو سکے، بہت سے نکات جو رہ گئے ہیں تشریح سے، وہ ان کی وضاحت ہو سکے۔ بس انہی چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔